قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر سرتار ایاز صادق نے انکشاف کیا ہے کہ وہ خود بھی آن لائن فراڈ کو اور فیک چالان مافیا کا نشانہ بنے ہیں۔ اسپیکر نے بتایا کہ نہ صرف انہیں ٹریفک کا جعلی چالان بھیجا گیا بلکہ کسی نے ان کی آواز بنا کر ڈیپ فیک کے ذریعے دوسرے شخص سے پیسے بھی مانگے۔ ایوان میں موجود دیگر ارکان بشمول اعجاز الحق اور شازیہ مری نے بھی تصدیق کی ہے کہ ملک بھر میں فیک ای چالان اور واٹس ایپ ہیکنگ کے ذریعے شہریوں کو لوٹنے کا سلسلہ عروج پر ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اس معاملے پر تحقیقات اور آگاہی مہم شروع کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اہم سفارتی پیش رفت کرتے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے علیحدہ ٹیلی فونک گفتگو کی۔ کرملن کے ترجمان کے مطابق صدر پوٹن نے دونوں رہنماؤں سے خطے کی نازک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور نیتن یاہو کو ایران کے ساتھ معاملات سلجھانے کے لیے روس کی جانب سے ثالثی کی باضابطہ پیشکش بھی کی ہے۔ روس نے واضح کیا کہ وہ خطے میں کسی بڑی جنگ کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صحت کارڈ پروگرام کے باضابطہ اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علاج معالجہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور حکومت اسے عوام کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس پروگرام کی بنیاد 2016 میں میاں نواز شریف نے رکھی تھی، جس سے اب تک لاکھوں خاندان مستفید ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پروگرام میں مکمل شفافیت کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ کو یقینی بنایا جائے تاکہ ریاست کمزور طبقے کا حقیقی سہارا بن سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امن کمیٹی کے وفد سے گفتگو میں انکشاف کیا کہ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں جنہیں دشمن ممالک کے ذریعے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اگرچہ دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے لیکن افواج پاکستان اور عوام کے اتحاد سے اسے دوبارہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ انہوں نے ملک کی معاشی خود مختاری کے لیے کھربوں ڈالر کے قدرتی وسائل کے درست استعمال اور قرضوں سے نجات کو اپنی حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اثاثوں کی سالانہ تفصیلات جمع نہ کرانے پر سخت کارروائی کرتے ہوئے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 115 ارکان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ معطل ہونے والے ارکان میں وفاقی اور صوبائی سطح کے کئی اہم سیاسی نام شامل ہیں جنہیں اب ایوان کی کارروائی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مسلم لیگ نون کے سیاست پر کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے خود کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر ثابت کیا جبکہ نون لیگ کا سیاست سے تعلق ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ عوامی ووٹ کے بغیر اقتدار میں آئے ہیں۔ اسد عمر نے ملکی مسائل کے حل کے لیے ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت پر زور دیا اور ایران کی موجودہ صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے اعلان پر کوئٹہ کے خروٹ آباد پولیس اسٹیشن کا نام تبدیل کر کے اسے شہید میجر انور کاکڑ پولیس اسٹیشن کا نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کو قومی ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ میجر انور کاکڑ جیسے بہادر سپوتوں کی قربانی کی بدولت ہی ملک میں امن قائم ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت شہداء کے اہل خانہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی اور ریاست کی سلامتی کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنا حکومت کا اولین فرض ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% اضافی ٹیرف کی دھمکی کے بعد بھارت نے ایران کی اسٹریٹجک اہمیت کے حامل چابہار بندرگاہ کا تعمیراتی کام خاموشی سے ختم کر دیا ہے۔ اس اچانک فیصلے کے نتیجے میں بھارت کے ایران کو ادا کیے گئے $120 ملین ڈوب گئے ہیں۔ بھارت کی سرکاری کمپنی انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ بھی آف لائن کر دی ہے۔ بھارت نے مئی 2024 میں اس بندرگاہ کی ترقی کے لیے 10 سالہ معاہدہ کیا تھا لیکن اب امریکی پابندیوں کے خوف سے وہ اس منصوبے سے دستبردار ہو گیا ہے۔